یا ابن آدم لا تخافن من ذی سلطان ما دام سلطانی باقیا وسلطانی لا ينفد ابدا۔ اے آدم کی اولاد، کسی بادشاہ سے مت ڈرو جب تک کہ میری بادشاہی باقی ہے، اور میری بادشاہی ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ یا ابن آدم لا تخشا من ضیق الرزق، اے آدم کی اولاد رزق کی تنگی کے بارے میں مت ڈرو۔ خزائنی ملآنۃ وخزائنی لا تنفد ابدا، میرے خزانے بھرے پڑے ہوئے ہیں اور میرے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اللہ پاک بڑے ہیں، اللہ کے خزانے بھی بڑے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ پاک کے خزانوں میں نہیں ہے، ہر چیز کے خزانے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فاسألونی فأعطیت کل انسان مسألته، تمام انسان، تمام جن، مرد، عورت، بوڑھے، جوان، چھوٹے، بڑے، بیمار، تندرست، طاقتور، ضعیف، جو مر چکے ہیں وہ بھی زندہ ہو جائیں، جو زندہ ہیں وہ بھی، جو قیامت تک آنے والے، قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی پیدا ہو جائیں، ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہو جائیں، ہر ایک جو کچھ مانگ سکتا ہے مانگے۔ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتُهُ، میں ان میں سے ہر ایک کو ان کی مرضی کے مطابق دے دوں۔ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جیسے کہ سوئی کو سمندر میں ڈبو کر باہر نکالنے سے سوئی کے سرے سے تھوڑا سا پانی لگ کے باہر نکلتا ہے، سمندر میں یہ کمی آ جاتی ہے، میں یہ تمام انسان، تمام جنوں کو دے دوں، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ دنیا میں کتنا پانی استعمال ہو چکا ہے، کتنا ہو رہا ہے، کبھی یہ خبر آئی کہ پانی ختم ہو گیا؟ یہ پانی کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ افرأیتم ما تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی جو تم پیتے ہو اس کو تم نے آسمانوں سے اتارا یا ہم نے اتارا؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، یہ پانی کو ہم نیچے زمین کے اندر گہرائیوں میں لے کر جائیں، کوئی طاقت ہے، کوئی الہ ہے، کوئی اور ہے جو تمہیں پانی کا ایک قطرہ لا کر دے دے؟ یہ پانی کا نظام، پانی کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، دودھ کے خزانے، شہد کے خزانے، بچوں کے خزانے، آنکھوں کے خزانے، روزانہ 250 بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ کوئی انسان ایسا آیا کہ بغیر آنکھیں ختم ہو گئی، اگر ابھی بچے پیدا ہوں گے بغیر آنکھوں کے پیدا ہوں گے؟ نہیں، ہر چیز کے خزانے اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہیں، اللہ جل شانہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں، یہ خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں، یہ خزانے اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں انسانوں کے لیے۔ رزق کے خزانے، کتنے رزق استعمال ہو گیا، ہو رہا ہے، ہوگا، یہ رزق کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور کو جانوروں کو بھی دے رہا ہے، انسانوں کو بھی دے رہا ہے، اور جنوں کو بھی دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے۔ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی ذات حقیقی ذات ہے، اللہ کی صفات وہ حقیقی صفات ہیں۔ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے امر سے ہو رہا ہے، یہ دنیا کا نظام ایسے نہیں چل رہا ہے
کوئی اس نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ دن رات کا نظام، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ دن رات کا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ یہ سردی گرمی کا نظام یہ اللہ پاک چلا رہا ہے۔ یہ آسمانوں کا بلند ہونا، زمینوں کا بچھانا، پہاڑوں کا گھاڑنا، یہ اللہ جل جلالہ نے ان کو چلایا ہے۔ اللہ پاک نے اس کا نظام بنایا ہے۔ ایک انسان نہیں، تمام انسان مل کر بارش کا ایک قطرہ نہیں گرا سکتے، نہیں اتار سکتے، نہ کہ پانی کا ایک قطرہ پیدا کر سکتے ہیں۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی پیدا کرنے والا، اگانے والا ہم ہیں؟ اگر ہم اس کھیتی کو ختم کر دیں تم ہاتھ ملتے پھرو گے کہ اس سال ہم محروم ہو گئے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، اس گٹھلی کو پھاڑنے والا، اس پودے کو بنانے والا وہ میرا اللہ ہے۔ انظروا الى ثمره اذا اثمر وینع، ان پھلوں پر غور تو کرو، شروع میں کھڑوے ہیں، کوئی مٹھاس نہیں ہے، بعد میں یہ مٹھاس، یہ بو، یہ رنگ، یہ کہاں آتے ہیں؟ اللہ پاک کا ہے، اللہ پاک کا یہ امر اس کے اندر ہے، اللہ کی قدرت اس کے اندر چل رہی ہے۔ اللہ پاک یہ نظام کو بنا رہا ہے۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اگر قیامت تک اس رات کو ہم روکے رکھیں، سورج کو طلوع ہونے نہ دیں، قیامت تک رات ہی رات ہو، ہے کوئی الہ، ہے کوئی طاقت، ہے کوئی ایسی ہستی جو تمہیں دن لا کر دے دے، روشنی لا کر دے دے؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، اگر ہم قیامت تک اس سورج کو روکے رکھیں، غروب ہونے نہ دیں، قیامت تک دن ہی دن ہو، ہے کوئی الہ جو تمہیں رات لا کر دے دے؟ قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، ہم اگر یہ تمہاری آنکھوں کی روشنی چھین لیں، کانوں کی سماعت چھین لیں، تمہارے دلوں پر مہر لگائیں، ہے کوئی الہ جو تمہیں تمہاری آنکھوں کی روشنی، کانوں کی سماعت لا کر دے دے؟ نہیں دے سکتا۔ فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا زَعِيرَةً أَوْ لِيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً أَوْ لِيَخْلُقُوا بَعُوضَةً، تمام کے تمام انسان مل کے ایک دانہ پیدا کر سکتے ہیں، ایک ذرہ پیدا کر سکتے ہیں، ایک مچھر کا پر پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، اللہ خود ہی پوچھتے ہیں کیا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کر دے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے ایک بچہ دے یا ایک بچی دے، ایک بچہ دے، چاہے دو دے، چاہے زندگی بھر اس کو باندھ رکھے، کوئی نہ دے۔ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کسی کو دینا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کسی کو نہ دینا چاہے کوئی اس کو دے نہیں سکتا ہے۔ فعال لما یرید ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ زمین آسمانوں کو تو دیکھیں، آسمان کو گرنے سے اللہ کے حکم نے روکا ہوا ہے، زمین کو گرنے سے اللہ پاک کے حکم نے روکا ہوا ہے۔ اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات ویقبض ما یمسکہن الا الرحمن، پرندوں کو دیکھو اڑ رہے ہیں، اللہ کے حکم نے ان کو گرنے سے روکا ہوا ہے۔ یہ بادلوں کا نظام،
ہواؤں کا نظام، یہ سورج کا نظام، یہ زمین 19 کروڑ میل یہ زمین کی مسافت ہے۔ سورج 13 لاکھ گنا اس زمین سے بڑا ہے۔ اس سورج کا نظام چلانے والا بھی اللہ ہے، چاند کا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ سورج 1 گھنٹے میں 6 لاکھ میل یہ سورج کی رفتار ہے۔ سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، زمین بھی چل رہی ہے۔ اس نظام کو تنہا اللہ جل جلالہ کی ذات عالی سے نظام کو چلا رہا ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله۔ بھلا کون ہے یہ زمین آسمانوں کا پیدا کرنے والا؟ ہم نے آسمان سے پانی اتارا، تمہارے لیے بارونق باغ بنائے۔ یہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ تم ان درختوں کو اگاتے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، ہے اللہ کے سوا یہ سب کچھ کرنے والا؟ امن جعل الارض قرارا، مجھے یہ بتاؤ زمین کو ٹھہرنے کی جگہ کس نے بنائی؟ وجعل خلالها انہارا، یہ زمین پر نہروں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ وجعل لها رواسیا، پہاڑوں کو زمین پر میخ کس نے بنایا؟ وجعل بین البحرین حاجزا، دونوں سمندروں کے بیچ میں یہ پردہ کس نے ڈالا ہے؟ کڑوا میٹھا میٹھا کڑوے میں داخل نہیں ہوتا۔ اِلٰہٌ مع اللہ، ہے اللہ کے سوا یہ کرنے والا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو تمہیں زمین پر خلیفہ بناتا ہے؟ ہے اللہ کے سوا کوئی کرنے والا؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یہ خشکی اور تھری میں، یہ روشنی اندھیرے میں راستہ تمہیں کون دکھاتا ہے؟ ویرسل السماء ویرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، بارش برسانے سے پہلے بارش کی خوشخبری سنانے کے لیے ٹھنڈی ہواؤں کو یہ کون چلا رہا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ کے سوا یہ ہواؤں کو کوئی چلا سکتا ہے؟ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بتاؤ سب سے پہلے اس دنیا کو کس نے پیدا کیا اور اس کو ختم کر کے دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ امن یرزقکم من السماء والارض، بتاؤ تمہیں زمین آسمانوں میں کون روزی دیتا ہے؟ ہے اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں یہ ہیں، اس اللہ نے تمہیں انسان بنایا، ایک نطفے سے اللہ نے انسان بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقصونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ ایک نطفے سے اللہ پاک نے کیسے تجھے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ایک خوبصورت انسان اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو غور کریں کہ تم میں سے ایک عورت پیدا کیا جس کے ذریعے سے تمہیں راحت ملتی ہے، اور آپس میں محبت پیدا کی۔ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو جانتے نہیں، نکاح کے بعد ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ پاک نے کیے ہیں، اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین، یہ آسمان اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اتنے بڑے آسمان،
اتنی بڑی زمین، یہ مخلوق کو پیدا کیا، اب امر کن سے سب کچھ پیدا کیا، اللہ کے امر سے اتنا بڑا آسمان بغیر پیلر کے، بغیر ستون کے کھڑا، اس کو دیکھو تو صحیح، یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ کیا یہ خود بخود یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا اللہ پاک نے کیا ہے؟ اللہ کے امر ہے اس کے اندر، اللہ کی قدرت ہے اس کے اندر۔ واختلاف السنتکم والوانکم، تو اپنے چہروں کو تو دیکھو، آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک جتنے انسان پیدا ہوئے، اپنی فیملی کو دیکھیں، اپنے بازاروں میں گھوم کے تو دیکھیں، اپنے شہروں میں، اپنے ملکوں میں، اپنے گاؤں میں چل کے تو دیکھیں، ایک کی شکل، ایک کا چہرہ دوسرے کے چہرے سے ملتا ہے، ایک کی آنکھیں دوسرے کی آنکھوں سے ملتی ہیں، ایک کی ناک دوسرے کی آنکھ سے ملتی ہے؟ نہیں، سب کا چہرہ الگ الگ ہے، سب کی آوازیں الگ ہیں، ماں باپ کے 10 بیٹے، ہر ایک کی آواز الگ ہے، 100 آدمی بٹا کے 100 آدمی ہر ایک بات کرے، سب کی آواز سنو، ہر ایک کی آواز الگ، مردوں کی آواز الگ، عورتوں کی آواز الگ۔ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے یا کسی نے کیا ہے یا کوئی کر رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہا ہے۔ اگر غور تو کرو، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز پر غور تو کرو، وہ کہ میرا تو پیدا کرنے والا اللہ ہے، میرا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ اللہ کے امر سے ایک پتہ نہیں گر سکتا ہے، اللہ پاک کے امر سے ایک ذرہ ہل نہیں سکتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ، یہ رات کو تم سوتے ہو، رات آتی ہے سوتے ہو، اور دن آتا ہے اٹھ کے تو اپنا روزی تلاش کرتے ہو۔ یہ خود بخود ہو رہا ہے یا کوئی اس کو چلا رہا ہے؟ یہ اللہ جل شانہ اس کو چلا رہے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، یہ بجلی کی کڑک، یہ دیکھنے اس میں یہ بھی گمان ہے، یہ بھی ہے کہ کوئی عذاب آئے گا، یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی بارش آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، یہ زمین آسمان ایسے کھڑے نہیں ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا، اللہ کے حکم نے ان کو روکا ہوا ہے۔ آسمان کو تو دیکھیں، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ آسمان کو تو دیکھیں، اس کا کلر تو دیکھیں، کبھی تمہیں کلر میں فرق نظر نہیں آتا، اس میں کوئی نقص تجھے نظر نہیں آتا ہے۔ کتنے سال گزر گئے، ایسا خوبصورت بنانے والا حقیقی خالق اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون ولا تغیرہ الحوادث ولا یخشى الدوائر، یعلم مثاقیل الجبال ومکائل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار ولا تواری منہ سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما فی قہرہ ولا جبل ما فی اعوارہ۔ اے وہ ذات کہ دنیا میں کوئی آنکھ تجھے دیکھ نہیں سکتی ہے، اے وہ ذات کہ کسی کا خیال تجھ تک پہنچ نہیں سکتا۔ لا یصفہ الواصفون، کوئی تعریف کرنے والا تیری تعریف نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا ہوں، کوئی اللہ پاک کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، دنیا میں جتنے درخت ہیں کاٹ کاٹ کر ان کو قلم بنا دیا جائے، ان کے پتوں کو کاپی بنا دی جائے، 7 سمندر ان کے مقابلے میں اور 7 سمندر، 14 سمندر کے پانی، ایسے سمندر بھی ہیں جو 11 میل گہرے ہیں،
سارا پانی کو سیاہی بنا دی جائے، تمام انسان، تمام جن، تمام فرشتے بیٹھ کے اللہ کی بڑائی کو لکھیں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی صفات کو بیان کریں، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اس کی خالقیت، مالکیت، رازقیت، یہ لکھیں، صبح لکھیں، شام لکھیں، دن لکھیں، رات لکھیں، لکھ کے یہ قلم گس کے ٹوٹ جائیں گے، کافیاں ختم ہو جائیں گی، سیاہیاں ختم ہو جائیں گے، انسان جن تھک جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، یہ عمریں ختم ہو جائیں گے، ما نفدت کلمات اللہ، لیکن اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی۔ کون اس کی تعریف کر سکتا ہے؟ کون اس کی بڑائی کے بارے میں؟ جہاں ہماری سوچ ختم، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ زمانے کے حوادثات اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ دنیا کے اندر کتنی بارشیں ہو گئی ہیں، ہو رہی ہیں، ہوں گی، ایک بارش کے قطرے کا علم اللہ کو ہے۔ دنیا میں کتنے درخت ہیں، ان کے کتنے پتے ہیں، کتنے پتے گر گئے، کتنے گرنے والے ہیں، کتنے گریں گے، کتنے پتے ہیں، اللہ پاک کے علم میں ہے۔ سورج کی روشنی جن چیزوں پر پڑتی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ رات کا اندھیرا جن چیزوں پر پڑتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ آسمان کتنا موٹا، 500 سال کی مسافت زمین سے لے کر آسمان تک، یہ ایک آسمان کی موٹائی ہے۔ آسمان اپنے اوپر کی چیزوں کو اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ زمین کے اندر اتنے خزانے ہیں، کل قیامت کے دن حکم ہوگا، زمین تمام خزانوں کو باہر نکالے گے، لوگ حیران ہوں گے، اس زمین کے اندر اتنے خزانے تھے۔ زمین اپنے اندر کی خزانوں کو اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ سمندر، ایک سمندر ایسا کہ 11 میل گہرا سمندر اپنی چیزوں کو، اندر کے چیزوں کو، مخلوق کو اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ پہاڑ اپنے اندر کی خزانوں کو اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ اللہ کا دیکھنا کامل، اللہ کا سننا کامل، اللہ پاک کا جاننا کامل، یہ ماضی مستقبل حال، یہ تو انسانوں کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ماضی مستقبل حال نہیں ہے۔ 1000 سال سے پہلے کیا ہوا اللہ پاک جانتے ہیں، آج کیا ہو رہا ہے اللہ کے علم میں ہے، 1000 سال کے بعد کیا ہوگا یہ اللہ کے علم میں ہے۔ انسان کو یہ بھی پتا نہیں کہ 1 منٹ کے بعد میں کیا کرنے والا ہوں۔ ان اللہ یعلم، بے شک کہ اللہ پاک جانتا ہے، علیم، وہ علیم ہے، جاننے والا ہے، قدرت والا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ہم اس اللہ کو راضی کریں، اس اللہ سے محبت کریں، اس اللہ کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھائیں، اس اللہ کی کبریائی اپنے دلوں کے اندر بٹھائیں۔ ہمیں اللہ چاہیے اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ہمیں اللہ مل جائے۔ اللہ مل گیا تو ہر چیز مل گئی، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ اتنا بڑا اللہ، اتنا کریم اللہ کو تم نے چھوڑ دیا۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، تیرے تمام مسائل کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ راضی ہوگا تیرے مسئلے حل ہوں گے، وہ ناراض ہوگا کوئی تیرا مسئلہ حل کرنے والا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او ایمان والو اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ یا اولی الالباب، او عقل والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اس اللہ کا قرب تلاش کرو، وہ اللہ کو راضی کرو۔ وہ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اس اللہ کے ایک حکم کو اس کے پیارے حبیب کے طریقوں پر پورا کریں گے، اسی کا نام دین ہے۔ یہ دین میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، تمام انسانوں کی زندگی میں یہ دین آ جائے، اس کے لیے یہ دعوت کی عظیم محنت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ایک انسان کے پاس جائیں،
بتائیں کہ ہمارا اللہ کون ہے، اس کی قدرت کو بیان کریں، اس کی عظمت کو بیان کریں، اس کی بڑائی کو بیان کریں کہ کتنا بڑا ہمارا اللہ ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہم نے اس اللہ کو چھوڑ دیا، آؤ اس اللہ کو راضی کریں گے، ایک ایک کے پاس جا کر اللہ کا پیغام پہنچا کر اللہ پاک کے بندوں کو اللہ کے بندگی میں لے کر آ جائیں، ان کی دنیا بھی بن جائے گی، ان کی آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔